بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آئیے ہم لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود السلام بھیجتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اتبعوا پیروی کرو، من جو، لا نہیں، یسألکم تم سے سوال کرتے، اجرن کسی اجر کا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اس سے مراد ہم یہ لیں گے وہم اور وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ یاسین کا ہم یہ آیت کر رہے تھے، اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 20 میں ہم نے یہ پڑھا تھا، وجاء من اقصی المدینہ تھی، اور مدینہ یعنی شہر کے ایک کنارے سے آیا رجل ایک آدمی، یسعی دوڑتا ہوا، قالا تو اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعوا پیروی کرو، مرسلین ان بھیجے ہوئے رسولوں کی، ٹھیک ہے، ان بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اب وہی بات آگے سلسلہ چل رہا ہے، وہ جو شخص آیا ہے، اب ہم نے جو پڑھا تھا اسی میں کہ پہلے 2 رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، پھر تقویت دی تیسرے کے ساتھ، وہ تینوں نے ان کو جو ہے وہ راہ ہدایت پر لانے کی راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے، اس قوم نے جو ہے وہ ان کو جھٹلایا۔ تو پھر ایک اور شخص جو ہے وہ شہر کے دوسرے کنارے سے آیا، اور اس نے آ کر اپنی قوم سے کہا کہ ان کی پیروی کرو۔ اب وہ وہی یہ کہہ رہا ہے کہ اتبعوا پیروی کرو، ملا جو نہیں، یہ سالکم تم سے مانگتے، اجرن کوئی معاوضہ، وہم اور وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب اس شخص نے، یعنی چوتھے شخص نے بھی جو ہے وہ ان کی تصدیق کی، ان کی گواہی دی صداقت کی، اور ساتھ میں یہ واضح کیا کہ ان کی تمہیں تبلیغ کرنے کا جو ہے، جب تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا، وہ کوئی تم سے معاوضہ نہیں مانگ رہے، بلا اجرت یہ کام کر رہے ہیں، تو اسی سے تم ان کی خیر خواہی کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَمَا لِيَ اور کیا ہے مجھے، لا نہ، اعبد میں عبادت کروں، الذی اس کی، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جبکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، ترجعون تم کو لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، ترجعون تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب یعنی وہی شخص جو چوتھا شخص ہے، وہ بھی اب اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور تبلیغ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، کہ وہ کہتا ہے کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے تخلیق میں لے کر آیا ہے، اسی ذات کو میں جھٹلا دوں یا اسی کی میں عبادت نہ کروں، کیا ہو گیا ہے مجھے، یعنی مجھے کیا، میں اتنا ہی بیوقوف یا اتنا ہی نادان ہوں کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور پھر آگے سے اس کا یہ کہنا ہے کہ تمہیں بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ او من یہاں نون غنہ کرنا تھا، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون۔ اچھا ایک بات میں ایکسپلین کر دوں، جب ایک پوری آیت میں ہم سانس نہیں توڑ سکتے، لیکن اگر کہیں توڑنا پڑے، ہمیں رکنا پڑے،
تو پھر رک کر پیچھے سے آیت ملاتے ہیں وہاں سے جہاں سے ایک سینس بن رہی ہو۔ سب سے پہلے تو میں اب اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ اتخذو، کیا میں پکڑوں، من دون ہی، اس کے سوا، دون کا مطلب علاوہ، سوا، اس کے علاوہ، آلیہتن، کوئی اور معبود، کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں۔ اتخذو کا مطلب یہاں اتخذو جو حمزہ زبر آ پہلے آ رہا ہے اس کا معنی کیا ہے، پھر ہے اتخذو میں پکڑوں، یعنی میں پکڑوں، میں بناؤں، ٹھیک ہے۔ تو اخذ کا معنی ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا تاخذ، اخذ سے نکلا ہے یہ لفظ۔ اخذ کا مطلب ہوتا ہے کوئی نتیجہ نکال لینا، کوئی بات بنا لینا، پکڑ لینا، جیسے ہم کہتے ہیں اس نے نتیجہ اخذ کیا، یعنی ایک بات جو ہے وہ نکال لی۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، پکڑنا، لینا، کئی معنی اس کے آ جاتے ہیں جملے کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے۔ تو اب ادھر جو سینس بن رہی ہے وہ یہ ہے بنا لوں، کہ کیا میں اس کے علاوہ کوئی معبود بنا لوں۔ ان، اگر، یریدنا، وہ ارادہ کرے، رحمان، رحمان، اگر رحمان یعنی میرا رب ارادہ کرے، بدرن، ضرر سے ہے یہ لفظ، یعنی تکلیف دینے کا، اگر میرا رب یا اگر رحمان جو ہے وہ تکلیف دینے کا ارادہ کرے، لا، نہیں، تغنی، کام آئے گی، انی، مجھے، شفاعتہم، ان کی شفاعت، شیئن، کچھ بھی، ان کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی میرے، شفاعت ان کی کس کی، آلیہتن، جو اوپر بتائیں، جو دوسرے معبود ہیں، ٹھیک ہے، جو دوسرے معبود ہیں ان کی شفاعت، ان کی سفارش میرے کچھ کام نہیں آئے گی۔ انی کا مطلب یہاں ہے میرے، ٹھیک ہے، لا، نہیں، تغنی، کام آئے گی، فائدہ دے گی، انی، مجھے، شفاعتہم، ان کی شفاعت یعنی ان کی سفارش، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ ہی، ینقذون، وہ مجھے چھڑا سکیں گے، وہ مجھے بچا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب نون کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی ہے مجھے، ینقذونی، ٹھیک ہے، یعنی مجھے، اور ینقذون کا مطلب وہ بچا سکیں گے یا مجھے چھڑا سکیں گے، ٹھیک ہے، اس کے عذاب سے، اس کی تکلیف سے، اس کے طرف سے آنے والی مصیبت سے۔ اگر رحمان جو ہے وہ کسی مصیبت کا، کسی تکلیف کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش، ان کی شفاعت میرے کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے۔ تو اب دیکھیں، میں نے جب اس کی تلاوت کی تو میں نے پوری آیت پڑھی تو میرا سانس ٹوٹ رہا تھا، تو میں نے آپ کو یہاں سانس توڑا لا تغنی انی پر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب پیچھے سے آیت ملانی تھی تو وہاں سے ملانا تھا جہاں سینس بن رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ ڈائریکٹ انی شفاعتم سے نہیں کر سکتے، آپ کو پھر کہاں سے لینا تھا، لا تغنی انی شفاعتم شیئا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے فرض کریں، میں اب آپ کو آیت کا دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن، اب میں نے فرض کرا یہاں سانس توڑا، اب میں پیچھے کہاں سے ملاؤں گی، الرحمن سے نہیں ملاؤں گی، میں یہاں سے ملاؤں گی، ان یردنی الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتم شیئا ولا ینقذون، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہاں سے جسٹ اگر میں رحمان سے لفظ ملاتی تو رحمان بدرن، تکلیف دینے کا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے ملایا یہاں سے این یردن رحمان، یعنی اگر رحمان ارادہ کرے بدرن، تکلیف دینے کا، لا تغنی، نہیں کام آئے گی، انی، مجھے، شفاعتہم، ان کی شفاعت، شیئن، کچھ بھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یعنی یہ میں نے آپ کو ساتھ میں طریقہ بتایا، کیونکہ یہ ہماری سینس کلیئر نہیں ہوتی کسی کی بھی، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آیت میں، کیونکہ آیت توڑ کر نہیں پڑھی جا سکتی، آپ آیت توڑ کر پڑھتے ہیں، سانس توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ویسے ہی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تلاوت کے لیے خاص طور پر میں یہ بتا رہی ہوں، ریسٹیشن کرنے کا جو طریقہ ہے، تو اس میں جب درمیان میں رکا جاتا ہے تو پھر کہیں سے بھی کوئی لفظ جو ہے وہ اس کے پیچھے والا ایک لفظ سے ملا کر جو ہے وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، جبکہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ جب ملائیں لفظ پیچھے سے تو پیچھے سے وہاں سے ملائیں جہاں سے سینس بھی بن رہی ہو، ٹھیک ہے، آیت کی سینس بن رہی ہو۔ تو یہ تھا ہمارا ترجمہ، یہاں تک ترجمہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے، ایک دفعہ پھر بول دیتی ہوں۔ اتخذو، آ کا مطلب ہے کیا، اتخذو، میں بناؤں، من دونہ، اس کے علاوہ، آلیہتن، کوئی اور معبود، کیا میں اس کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لوں، یا کیا میں اس کے علاوہ کوئی اور رب یا اپنا یہ کہہ رہے ہیں عبادت کے لائق ذات کو جو ہے وہ پکڑ لوں،
کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو معبود پکڑ لوں؟ این یریدن الرحمن، اگر رحمان ارادہ کرے، بدرن کسی عذاب دینے کا، تکلیف کا یا نقصان پہنچانے کا، لا تغنی نہیں کام آئے گی، انی مجھے، شفاعتہم ان کی شفاعت یا سفارش، شیئن کچھ بھی، ان کی سفارش کچھ بھی میرے کام نہیں آئے گی، ولا ینقذون اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔